اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ماشاءاللہ محترم الشیخ عبداللہ ناصر المدنی حافظہ اللہ کہ آپ نے مفصل اور بڑی قیمتی نصیحتیں سماعت فرمائیں، اور اس سے قبل سید عامر نجیب صاحب نے جماعتی زندگی کے حوالے سے بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ کے گوش گزار کی۔ اب گنجائش تو نہیں ہے کہ وقت اجازت بھی نہیں دے رہا، ٹھنڈا موسم ہے اور آپ تقریباً تھک چکے ہوں گے، تو دعا ہی کر لیتے ہیں یا چند منٹ آپ سننا پسند کریں گے؟ جو نہیں سننا پسند کرے ہاتھ کھڑا کر۔ یہ جرت کون کر سکتا؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو اور کل کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد وحید اللہ نے بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ مجھ سے، آپ سے، پوری انسانیت جو موجود ہے، جو گزر گئی، جو آئے گی، سب سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا حاجت روا ہوں یا نہیں؟ تمہاری بگڑیاں بنانے والا ہوں یا نہیں؟ تمہارا مشکل کشا ہوں یا نہیں؟ تمہاری عبادات کا مستحق معبود مسجود ہوں کہ نہیں؟ سب نے اقرار کیا تھا۔ آج دنیا میں خواہ یہودی ہے، خواہ دنیا میں عیسائی ہے، خواہ دنیا میں ہندو ہے، خواہ بدھ پرست ہے یا مجوسی ہے، سب نے کہا تھا بلا اللہ آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے حاجت روا، آپ ہمارے مشکل کشا، آپ ہماری بگڑیاں بنانے والے، یہ وعدہ کیا۔ لیکن جب اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو انسان کی ایک فطرت ہے بھولنا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنسی آدم، ہمارا باپ آدم ہے، آدم علیہ السلام بھول گئے، ان سے بھول ہو گئی، فنسیت ذریتہ، قیامت تک آنے والی نسل انسانی جو اولاد آدم ہے وہ بھولتی رہے گی، بھول ہوتی رہے گی۔ اللہ کو یہ انسان کی فطرت کا علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجتے وقت کہا تھا جاؤ، دنیا میں جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا تمہاری طرف، میری طرف سے یاد دہانی کے لیے میرے بندے آئیں گے، نمائندے آئیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، وہ جو اللہ کی ہدن تھی اس کا نام اللہ نے دین اسلام رکھا۔ آدم صفی اللہ کو جو اللہ نے دین دیا، وہی دین نوح نجی اللہ کا تھا، وہی دین
ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، وہی دین موسیٰ کلیم اللہ کا تھا، وہی دین عیسیٰ روح اللہ کا تھا، وہی دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں البتہ جیسے ہمارا پاکستان کا آئین ہے 1973 کا آئین کہلاتا ہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس نے اپنی مرضی کی کچھ ترامیم کر لی کہ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے اپنی مرضی کی کچھ ترامیم کر لی، تو جو دین آدم صفی اللہ سے چلا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر دور کے اندر، ہر ملت کے اندر، ہر امت کے اندر ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ترامیم کی۔ تھوڑی بہتی کمی بیشی ہوئی، لیکن دین ایک تھا۔ جیسے نماز ہے، ہر نبی نے نماز پڑھی، اپنی امت کو تعلیم دی۔ جیسے روزہ ہے، ہر امت کے اندر روزہ فرض رہا۔ جیسے قربانی ہے، ہر امت کے اندر قربانی فرض رہی۔ لیکن کیا ان کی نماز ایسی تھی جیسی ہماری ہے؟ ان کی قربانیاں ایسی تھی جیسے ہماری ہے؟ ان کے روزے ویسے ہی تھے جیسے ہمارے ہیں؟ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تعداد ہو سکتی ہے، لیکن دین ایک ہی رہا۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور پھر مدنی زندگی میں ایک جماعت تیار کر لی۔ اب ایک عظیم الشان اجتماع ہے، اجتماعیت کی بات چل رہی تھی، اور آپ کو اشارہ بھی دیا، ایک نماز بندہ پڑھتا ہے تو کتنا ایک نماز کا ثواب، لیکن اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو جماعت بن گئی نا، تو ایک نماز ہر بندے کو 27 گنا اجر ملے گا۔ تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی، آج مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ بولے نا 313، پتہ ہے؟ غزوہ احد میں کتنے لوگ تھے؟ غزوہ خندق میں کتنے لوگ تھے؟ صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ تھے؟ فتح مکہ کے موقع پہ کتنے لوگ تھے؟ دیگر غزوات میں کتنے تھے؟ غزوہ تبوک میں کتنے تھے؟ آج تعداد موجود ہے نا، احادیث میں ان غزوات میں شرکت کرنے والے صحابہ کی تعداد موجود ہے۔ کیوں؟ جو حلقہ بگوش اسلام ہوتا تھا اس کا نام رجسٹرڈ ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جمعیت کے اندر اس بندے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انا سادس الستہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا، دین اسلام کی دعوت دی، 6 نمبر کا مسلمان میں ہوں، تو نمبر لگتے تھے۔ اجتماعیت ایسے بنتی ہے، ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاؤ۔ اس لیے جب ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب مل کے پڑھی 27 گنا نماز کا ثواب۔ اور جب جمعۃ المبارک یہ عام نماز سے بڑا اجتماع ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے گناہوں کو دھونے کے لیے اسباب مہیا کرے ہیں، وہ ان میں سے ایک جمعۃ المبارک ہے۔ الصلوات الخمس والجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات، پورے ہفتے کے گناہ ایک جمعے سے دھل جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک، پھر عید کا اجتماع، پھر حج کا اجتماع۔ اس اجتماع میں جو شریک ہو جائے
ایسے ہو جاتا ہے کہ یومن ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک جس طرح ماں کے بطن سے باہر آیا تھا۔ کیوں؟ اجتماعیت ہے۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا انعام کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور جس کے لیے دیگر اقوام وہ ترستی ہیں۔ ایک یہودی نے امیر عمر سے کہا آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے دین کے اندر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهُ عیدا، ہم اس دن جشن منایا کرتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر نے کہا تم ایک عید کی بات کرتے ہو؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس مقام پہ نازل ہوئی، میں عینی شاہد ہوں، اللہ نے ہمیں 3 عیدیں عطا کی تھی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عرفہ تھا۔ عرفہ کا دن مسلمانوں کا عید کا دن، حج کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک ہے، اور ذی الحجہ کے ایام ہے، تو کتنی مسلمانوں کو خوشی میسر ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا۔ اب دین جو مکمل کیا وہ دین کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان۔ جو دین مکمل ہوا وہ دین کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو مکمل ہمیں دے کے گئے، کیا فرما رہے ہیں؟ ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ وہ دین کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور جن کو یہ مل جائے ان پہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ ابھی فرما رہے تھے نا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ انسان اپنے 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ غور کر لے، ایک آنکھ اس کی قیمت لگاؤ، 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ایک گردے کی قیمت لگاؤ، دل کی قیمت لگاؤ، پھیپھڑے کی قیمت لگاؤ، جگر کی قیمت لگاؤ، ہڈیوں کی جوڑوں کی قیمت لگاؤ، ایک انسان اربوں روپے کا ہے۔ جو آج موجودہ میڈیکل سائنس میں ان کی قیمت بتلائی جاتی ہے، ایک انسان اربوں کا ہے۔ اور انسان کو اس وقت قدر محسوس ہوتی ہے جب انسان کے جسم کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ خراب ہو جائے، پھر اسے سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا انعام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ دنیا نہیں، دنیا تو قارون کو بھی مل گئی تھی، اللہ دین دیتا ہے۔ دین سب سے بڑی دولت ہے، اور پھر جب اللہ دولت دیتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے، اس دولت کو بھی لٹائے، اس دولت کو بھی تقسیم کرے۔ اور اس کے لیے اکیلا تو اکیلا ہے، لیکن اس کے لیے بھی چاہیے مل کے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مل کے یہ خیر جو اللہ نے تمہیں خیر دی ہے، مل کر یہ خیر بانٹو۔ اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے، اللہ نے سنت سے وابستہ کیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے محلے میں جو لوگ ہم سمجھتے ہیں یہ دین سے بیگانہ ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو سمجھانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ قیامت کا دن ہوگا، آج جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے عقائد میں شرک ہے، ان کے عقائد
وہ خرافات والے ہیں، بدعات والے ہیں، ہم ان سے لا تعلق ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ اللہ تو نے ان کو سچا عقیدہ دیا تھا، ان کو سچا عقیدہ دیا تھا، ان کو تو نے اپنی توحید سمجھائی تھی، یہ تیرے نبی کی سنت پر عمل پیرا تھے۔ اللہ یہ اتنے بخیل تھے، انہوں نے جھوٹے منہ بھی کبھی ہمیں دعوت نہیں دی، ہمارے مجرم ہیں یہ۔ ابھی شیخ عبداللہ ناصر صاحب وہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہے تھے، کشتی کی مثال کہ نچلے طبقہ وہ کون ہے جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ ہم تو اوپر ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ تو نیچے وہ پیندے میں سوراخ کریں گے، پانی کشتی میں آئے گا۔ ان کا تو دعویٰ یہی ہے، ان کا تو نقطہ نظر یہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ جب بدعات کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو صرف جو غیر لوگ ہیں، جو بدعت پہ ہیں، انہی پہ عذاب آئے گا۔ جو گلی محلے میں مواحد رہتے ہیں وہ بچ جائیں گے، سب رگڑے جائیں گے۔ اس لیے اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے ہتھوڑی چھین لی، ان کے ہاتھ سے چھینی چھین لی، ان کو پیندے میں سوراخ نہ کرنے دیا، خود بھی بچ جاؤ گے، انہیں بھی بچا لو گے، وگرنہ اللہ کا عذاب۔ ابھی آپ حدیث مبارکہ سن رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف بھی ہوگا، میری امت میں مسک بھی ہوگا، میری امت میں قذف بھی ہوگا کہ پتھروں کی آسمان سے موسلا دھار بارش برسے اور پتھروں سے کچل دیے جائیں، پوری عالم انسانیت وہ سنسار ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ زمین شک ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 1935 کے اندر کوئٹہ شہر پورا زمین بوس ہو گیا تھا، یہ دوبارہ آباد ہوا ہے۔ 2008 کا زلزلہ، لاکھوں افراد وہ لقمہ اجل بن گئے، پہاڑ شک ہوئے، سڑکیں شک ہوئیں، علاقے کے علاقے شک ہوئے، جیتے جی لوگ اس کے اندر دھنس گئے۔ یہ زلزلے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ جھنجھوڑتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم جھنجھوڑتے ہیں، ابھی واپس آ جاؤ، ہوش کر لو، ورنہ میری پکڑ آئی تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اپنے آپ کو سنبھال لو، اور مسخ بھی ہوگا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، اللہ نے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، اور تم انسان رہنے کے قابل نہیں رہے، ذلیل بندر بن جاؤ اور تمہاری بھی شکلیں بگڑیں گی۔ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا ہو، لیکن اگر ہم نے اللہ کے دین سے وفا نہ کی، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وفا نہ کی، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید اور نبی کی سنت نہ پہنچائی، تو عین ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی فکر کرنی ہوگی، دوست و احباب کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے محلے داروں کی فکر کرنی ہوگی۔ انبیاء کو بھی اللہ نے، انہوں نے تو اللہ کی رضا کو مان لیا، اللہ کے دین کو مان لیا، سب سے پہلے نبی اللہ کی جو وحی ہے اس پر ایمان لاتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، لیکن اس کے بعد نبی سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب وہ کیا کر رہے ہیں اس کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں،
اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے جیسے جماعت بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ آپ کو کاہن بھی کہا گیا، آپ کو ساحر بھی کہا گیا، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، اور نعوذ باللہ آپ کو مزمم بھی کہا گیا، آپ پہ پتھروں کی بارش بھی کی گئی، آپ کو لہان بھی کیا گیا، اور جب آپ کے ساتھ چند ساتھی ملے، ان کے ساتھ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خبیب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صہیب کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو ہے سب کچھ ہوا، لیکن جب اجتماعیت قائم ہوتی گئی، ساتھ ملتے گئے، ایک وقت آیا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ستانے والے تھے، ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ اجتماعیت کی برکت ہے کہ جس مکہ مکرمہ سے، آبائی وطن سے آپ کو جو ہے ورنجیدہ ہو کر نکلنا پڑا، آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے، بیت اللہ کو مخاطب کر کے نکلتے وقت کہا تھا میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن جب اجتماعیت قائم ہوئی، نظم قائم ہوا، مسلمانوں کی جماعت قائم ہوئی، اللہ نے ایک مدینہ کی اسٹیٹ دے دی، تو پھر وہی ساتھی ایک اجتماعیت کی صورت میں مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اللہ کی عذاب سے بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے، ہماری قبروں کو اللہ روشنی کا مینار بنائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنے محلے دار، ان کی بھی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم آپس میں ملیں گے، آپس میں جڑیں گے۔ اللہ اکبر، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ آئیے مل کے قافلہ بنتے ہیں، اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آئیں اس علاقے کے اندر جو آپ کے حلقہ ناظم ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے، جماعت کا ساتھ دیجئے، اپنے نظم کو مضبوط بنائیے، تاکہ جب آپ مضبوط ہوں گے اللہ آپ کو اس سے بڑا مرکز بھی عطا کرے گا، اور اس علاقے میں انشاءاللہ وہ دین، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، توحید کا ایک بہت بڑا مرکز قائم ہوگا۔ جب آپ مرکزیت میں آ جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب دعا آپ حصہ ڈال دیں۔